وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور جب ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور ہم نے تم کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ پچھلی مرتبہ بھی اس آیت ہی کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی تعمیر فرمائی، اور اس کا کیا تذکرہ ہوا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کی جگہ کو اور مکہ کو کس طرح آباد کیا، اس کا ذکر آ چکا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کعبے کی فضیلت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس آیت میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے کعبے کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلا یہاں پر ایک لفظ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً۔ مثابتاً کہتے ہیں لوگ، مثابہ کا لفظ معنی ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی ایک مرتبہ وہاں پر جا کر آ جانے کے بعد ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دوبارہ وہاں پر جائیں۔ اور مفسر قرآن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ جانے کے بعد کسی کا پیٹ سیر نہیں ہوتا ہے، پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ وہاں پر نہ جائے، بلکہ ایک مرتبہ جانے کے بعد دوسری مرتبہ یہ تمنا ہو جاتی ہے آدمی کی کہ واپس اسی جگہ پر لوٹ کر جائے۔ اور دوسری مرتبہ جب جاتا ہے تو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں اس کا شوق اور اس کا ولولہ اور اس کی تمنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح پہلی مرتبہ گیا تھا جو شوق تھا، دوسری مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ خصوصیت اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کعبے کو ہی عطا فرمائی ہے۔ ہم دنیا کے اندر گھوم پھر لیں، بہت سارے اچھے مناظر، بہت ساری اچھی دیکھنے کی جگہ انسان چلا جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر جا کے آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جانے کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کا جی اٹھتا جاتا ہے کہ اب یہ جگہ پر نہیں جانا، اب اور کہیں جگہ پر جائیں۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے، لیکن وہ کعبہ اتنا عظیم اور اتنا مقدس اور اتنی بابرکت جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کو اتار دیا ہے، اور کوئی اتنی جو ہے دیکھنے کی اتنی خاص چیز بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا سارے کے سارے پیسے خرچ کر کے، مشقت اٹھا کے، تکلیف اٹھا کے، پورے سفر کی تکلیف اٹھا کے وہاں پر پہنچنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے۔ راستے کی تکلیف، پیسوں کی تکلیف، راستے میں یہاں سے ایئرپورٹ پر جانا، ایئرپورٹ سے وہاں جانا، وہاں رہنے کی تکلیف، اور کوئی کاروبار کی نیت نہیں ہے، صرف کعبے کی زیارت کی نیت سے ہر ایک مسلمان جاتا ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بار بار وہاں پر لوگ لوٹ کر جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کو الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان، الگ الگ چہرے والے، الگ الگ زبان والے، صرف یہی جگہ ہے کہ اس جگہ پر ایک ہی سال میں سب کے سب جو ہیں ایک ہی وقت میں جمع ہوتے ہیں۔
پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا ہے. ہر پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کو ہی یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ لوگ وہاں پر آئیں. پھر دوسرا آگے فرمایا وَأَمْنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا. اس میں آدمی کی جان بھی محفوظ، آدمی کا مال بھی محفوظ، آدمی کی اپنی زندگی بھی محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا. اور ایسی امن کی جگہ ہے کہ کفار مشرکین اور جتنے بھی کافر اور مشرک لوگ ہیں، اگر وہ کعبے کے اندر کھڑے ہوتے اور کوئی باپ کا بیٹا کھڑا ہوتا اور سامنے باپ کا قاتل نظر آتا بیٹے کو، تو وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیتا کہ یہاں پر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا امن والا بنایا کہ حاجیوں کے لیے کسی جانور کو دیکھ کر، کسی پرندے کو دیکھ کر اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اشارہ کرنے کی بھی، پرندے کی طرف اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مارنا تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن کی جگہ بنا دیا. اور صرف کعبۃ اللہ نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنی بھی حدود ہیں اور جہاں تک کعبۃ اللہ گنا جاتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے امن کی جگہ ہے. پھر آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا، تم وہاں پر نماز پڑھو. مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے کہ اس پتھر پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی. کہ جب کعبے کی تعمیر کرتے کرتے ایک حد تک پہنچ چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تک ان کا ہاتھ نہیں جاتا تھا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو جنت سے اتارا، اسی پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کو تعمیر کیا ہے. اور یہ پتھر جو ہے خود بخود اوپر بھی ہو جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سہولت چاہتی تھی. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس طرح حجر اسود جو ہے جنت سے اتارا گیا، اسی طرح یہ مقام ابراہیم بھی جنت سے اتارا گیا ہے. اور آج بھی یہ پتھر جو ہے کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ایک جو ہے بنایا ہوا ہے قبے کی شکل کے اندر، اور اس کے اندر وہ محفوظ ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو دیکھا بھی ہے، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان کو بھی دیکھا ہے، ان کے قدم کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے چھونے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے وہ نشانات اس پتھر کے اوپر سے مٹ چکے ہیں. اور کتابوں کے اندر مفسرین نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ پتھر پہلے کعبۃ اللہ کے اندر تھا، لیکن بعد میں کعبۃ اللہ کے اندر سے زمانے جاہلیت میں سے اس کو نکال کر کعبۃ اللہ کے باہر کھڑا کر دیا، آج بھی اسی جگہ پر ہے. اور پھر آگے فرمایا مصلی، کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور یہ نماز جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے جو پڑھی جاتی ہے، طواف کا چکر پورا کر کے، یعنی مکمل طواف کر کے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اور یہ 2 رکعت نماز جو ہے واجب ہے ہر حج کرنے والے کے لیے اور طواف کرنے والے کے لیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اندر عملی طور پر اس کو کر کے بتایا کہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے اندر آپ کا آخری حج تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور روایتوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ سے مراد پوری کعبے کی جگہ ہے. یعنی اگر کسی کو مقام ابراہیم کے پاس میں بالکل سامنے جگہ نہ ملے تو وہ دور جا کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ اس کے سامنے رہے. اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا یہ سنت ہے کہ اگر پاس میں اگر موقع مل گیا تو آدمی پاس ہی نماز پڑھ لے، سنت ادا ہو جائے گی. ورنہ مستحب یہ ہے کہ دور بھی جا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، یعنی کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف رکھو. اور یہ پاکی اور صفائی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، کہ کپڑے سے بھی، بدن سے بھی، جگہ سے بھی پاک اور صاف رکھنا مراد ہے. اور اسی طرح اندر کی گندگیوں سے بھی پاک اور صاف رکھنا مراد ہے، جیسے کہ کفر ہے، شرک ہے، کبر ہے، ریا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے. تو ان ساری دل کی بیماریوں سے بھی پاک اور صاف رکھ کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا. اور چونکہ صرف کعبۃ اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے گھر ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہے. تو جس طرح کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اس طرح تمام مسجدوں کو بھی ظاہری گندگیوں سے بھی اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے. کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو اس کے کپڑے بھی پاک اور صاف ہو، اس کی جگہ نماز پڑھنے کی وہ بھی پاک اور صاف ہو، اس کا بدن بھی پاک اور صاف ہو. اسی طرح اس کا دل بھی جو ہے صاف ہونا چاہیے، کہ دل کے اندر کبر ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، برائی ہے، یہ ساری چیزوں کو پاک اور صاف کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئیں، کیونکہ پیاز اور لہسن ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بدبو آتی ہیں، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، اس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور مسجد کی خرابی بھی اس کے اندر لازم آتی ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اور پاگلوں کو بھی مسجد میں آنے سے منع کرنا چاہیے. اور روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ ایسے چھوٹے بچے کہ ان کے پیشاب کرنے کا اور نجاست کرنے کا اندیشہ ہے کہ جس سے مسجد ناپاک ہوتی ہے، اس سے جو ہے ان بچوں کو بھی بچانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچانا چاہیے. پھر مما للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ کعبے کے بنانے کا اور تعمیر کرنے کا مقصد، 3 مقصد بیان فرمائے کہ طواف کرنا، اعتکاف کرنا اور نماز پڑھنا. رکوع اور سجدہ اس لیے بیان فرمایا کہ آدمی جب اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو عاجزی جو ہوتی ہے وہ رکوع اور سجدے کے اندر پائی جاتی ہے. کہ آدمی جب جھک جاتا ہے پورا کا پورا تو رکوع کے اندر پورا جھک جاتا ہے اور سجدے کے اندر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اور یہ دونوں رکن جو ہے فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے صرف رکوع اور سجدے کا تذکرہ فرمایا کہ رکوع اور سجدے سے مراد پوری نماز ہے. تو 3 چیزیں ہوئی، طواف کرنا، اعتکاف کرنا اور رکوع کرنا. علماء نے اس میں ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے نماز پڑھنے سے مقدم طواف کرنا ہے، کیونکہ نماز تو کوئی بھی مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن طواف صرف کعبۃ اللہ کا کیا جا سکتا ہے. کعبۃ اللہ کا طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہی کیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی کوئی دوسری مسجد کا چکر لگا لے، کوئی دوسرے پتھر کا چکر لگا لے، تو یہ تو بدعت ہو جائے گی اور دین کے اندر ایک نئی بات ہو جائے گی جو سراسر گناہ اور گمراہی ہے. تو نماز سے مقدم سب سے بڑی چیز طواف ہے، اور اس کے اندر مسجد حرام میں اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح فرض اور نفل نمازوں کو بھی اس میں ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور بات یہاں پر مفسرین نے نقل کی ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر مردوں کو چاہیے کہ اعتکاف کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں. اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو اس کے اندر بلند آواز کرنے سے بھی منع کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے مسجد میں زور سے آواز نکالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کہاں پر کھڑے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو غیر مشروع آواز سے بچاؤ. ہاں اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت زور سے کرتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، ذکر زور سے کرتا ہے تو یہ ایک اور بات ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. لیکن ایسے ہی جو ہے باتوں کے اندر زور سے مسجد میں آواز نکالنا، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی